بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اپنے دل سے کدورت نکال دو۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کی ضرورت تھی، اسے تم کو نیچا دکھانے کا شوق نہیں تھا۔ ہم دل و جان سے اپنے ہر انفارمر کی قدر کرتے ہیں، اور تم تو ڈینی کو ہمارے جال میں لا رہے ہو، جو برسوں سے ہمارے لیے سوہانے روح بنا ہوا ہے۔ رات کو ایڈی نے مجھے کہاں سے فون کیا تھا؟ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے مجھے تم سے رابطہ قائم کرنے سے کیوں روکا تھا؟ روکا نہیں تھا، یہ کہا تھا کہ ضرورت ہوئی تو میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا، اور میں اس وقت تم سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک تم نے کام کی صرف ایک بات کی ہے، اور وہ بھی نئی نہیں ہے۔ سوبراج کی جلد از جلد واپسی کی خبر پرانی ہو چکی ہے۔ تم بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، بار بار ایڈی کا ذکر لے بیٹھتے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ چلو اب تمہارے پاس موقع ہے، جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ ایڈی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج شام وقت دے سکو گے؟ اب تم نے ایڈی کا نام لیا ہے، آخر تم لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر مضطرب کیوں ہو؟ میں کوئی خوبصورت حسینہ ہوں اور نہ ہم جنس پرست۔ آخر تم کیا چاہ رہے ہو؟ میرے جلے کٹے جواب پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں ناگواری سے موبائل فون اپنے کان سے لگائے اس کے ہنسنے کی آوازیں سنتا رہا۔ ہنسی تھمنے کے بعد اس نے کہا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فون پر نہیں کہی جا سکتی، ان کے لیے ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات کے لفظ کے ساتھ مجھے اب گن پوائنٹ یاد آنے لگا ہے۔ رات کو ایڈی مجھ سے دوسری ملاقات کا خواہاں تھا، اب تم وہی فرمائش کر رہے ہو۔ بار بار یہ ناخوشگوار ذکر نہ کرو، تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ملنے کے لیے آؤ گے تو تمہارے 2-4 آدمی آس پاس منڈلا رہے ہوں گے، جو کوئی گڑبڑ ہوتے ہی تمہارے بچاؤ کے لیے حرکت میں آ جائیں گے۔ اس کی نرم اور مصالحانہ آواز ابھری۔ ایڈی کو یقین تھا کہ رات کو آدمیوں سے لدی ہوئی جو ڈیزل پک اپ ہمارے قریب سے گزری تھی وہ تمہاری ایس ٹی ایف کی تھی۔ وہ لوگ جارحانہ انداز میں ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے بظاہر غائب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ کہیں چھپ کر آخر تک تو ہماری نگرانی کرتے رہے ہوں گے۔ اپنے ان اندیشوں کے باوجود تم مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ بتا دو کہ میں تم سے طے شدہ ملاقات میں گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم محافظوں کے ساتھ آؤ گے۔ 8 بجے شیریٹن ہوٹل کے فرسٹ فلور کے لاؤنج میں آؤں گا۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، یہ ملاقات تمہارے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ وہ میری رضامندی پا کر خوش ہو گیا۔ ہو سکے تو اب اس ملاقات کے مقاصد پر بھی روشنی ڈال دو، میں نے زور دیے بغیر کہا۔ 8 بجے ملو گے تو مقصد جان کر خوش ہو جاؤ گے۔ وہ مزید کھلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ نک سے گفتگو ختم ہوئی تو تبادلہ خیال کا سلسلہ چل پڑا۔ میں نے اس گفتگو میں نک کے انداز اور لب و لہجے سے جو کچھ اندازہ لگایا تھا وہ سب کے سامنے دہرا دیا۔ ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ جلال آ پہنچا۔ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہو، معلوم ہوتا ہے پھر کوئی نیا مار کا درپیش ہے۔ اس نے سب سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے پرمزاح انداز میں کہا، مار کا نہیں، مرحلہ کہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویرا نے اپنی مسکراتی ہوئی نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر اس کی توثیق کی۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ویرا اسے مارکا اور مرحلہ کا فرق سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن جلال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ وہ لفظی فرق کے بجائے حقائق جاننا چاہ رہا تھا۔ ایڈی حق کے کراچی میں مختصر قیام کے بارے میں وہ بالکل بے خبر تھا۔ وہ خبر سن کر اضطراری طور پر اس کا پارا چڑھ گیا۔ امریکی اور پاکستانی حکومتوں کے درمیان ہونے والے ایک پرانے معاہدے کی روح سے وہ لوگ اس بات کے پابند تھے کہ ایڈی کے شہر میں قیام کے بارے میں دفتر خارجہ کو پیشگی اطلاع دیتے۔ امریکہ جانے والے ہر پاکستانی اہلکار کے بارے میں کئی دن پہلے امریکیوں کو باخبر کر دیا جاتا تھا۔ وہ 2 طرفہ قانونی اور اخلاقی پابندی تھی۔ ایڈی کے بارے میں امریکیوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلے مجھے شبہ ہوا تھا کہ نک اپنا تبادلہ رکوانے کے لیے مجھے ایڈی سے ملوانا چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کچھ اور ہی چکر تھا۔ میں نے جلال کے استفسار پر بتایا، ایس ٹی
ISAF کے لیے کام کرنے والوں کی شہرت کچھ ایسی ہے کہ بعض امریکی حکام کو ابھی تک کرنل داور کی پیشکش پر یقین نہیں آ سکا ہے۔ شاید انہیں کرنل داور پر شبہ ہے۔ ایڈی اسی مشن پر کراچی میں رکا تھا۔ اس نے میری بے خبری میں میری جیب میں ایک چپ ڈال دی تھی جس کے ذریعے وہ میری نقل و حرکت مانیٹر کر سکتا تھا۔ یہ ان کے پرانے حربے ہیں۔ حیرت ہے کہ اسے چپ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ جلال نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس سے مل کر میں سیدھا اسٹیشن 4 گیا تھا۔ چپ اب وہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے ساری تفصیلات دہرا دیں۔ وہ لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں، اپنی دانش میں خاصی محنت کر رہے ہیں۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد جلال نے کہا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایڈی کے چلے جانے کے بعد اب نیک کیوں تم سے ملنا چاہ رہا ہے جبکہ صبح تک صوبراج کی آمد متوقع ہے؟ ہاں وہ صبح آ رہا ہے۔ وہ انکشاف سن کر ویرا حیرت سے اپنی جگہ اچھل پڑی۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے چہرے پر بھی حیرت و استعجاب کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ اس نے 3 پروازوں پر نشستیں بک کرائی ہیں۔ ان میں سے پہلی پرواز صبح 6 بجے کراچی میں لینڈ کرے گی۔ جلال نے بتایا، دیکھنا ہوگا کہ وہ تینوں میں سے کس پرواز سے کراچی آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کل شام تک اسے کراچی میں ہونا چاہیے۔ تمہاری اطلاع کا ذریعہ قابل اعتماد ہوگا، کیا میں اس کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ ویرا نے محتاط الفاظ میں کہا۔ جلال اس کے سہمے انداز پر ہنس پڑا۔ تم لوگوں کو ہر سوال کی آزادی ہے۔ بینکاک مشرق بعید کا ایک مرکزی اور بہت سرگرم شہر ہے۔ وہاں دنیا کی تقریباً ہر ایجنسی کے کچھ نہ کچھ نفوس سارا سال موجود رہتے ہیں۔ ان میں ہمارے 2 آدمی بھی ہیں جو وہاں ایک ٹیلرنگ شاپ چلا رہے ہیں۔ آج کل وہی دونوں صوبراج پر کام کر رہے ہیں۔ بینکاک میں اس نے اپنا سارا وقت شراب اور عورتوں میں گزارا ہے۔ اپنے ہوٹل سے بہت کم باہر نکلا ہے۔ اپنی جلا وطنی کا غم غلط کر رہا ہوگا۔ ویرا ہنس کر بولی، مجھے یہ جان کر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بینکاک میں بھی تمہارے آدمی مامور ہیں۔ بڑی خبریں حساس شہروں سے جنم لیتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مؤثر طور پر وہاں موجود رہیں۔ جلال نے انکسار سے جواب دیا۔ کل صوبراج آ رہا ہے، آج نک ان سے ملنا چاہ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں قریبی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ غزالہ بولی، جو کچھ ہوگا رات کو سامنے آ جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر آج نک نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ صوبراج کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے؟ اس کے یہاں آتے ہی اس کے پر کینچ کر کے اسے پنجرے میں ڈالنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ میں نے بتایا، یہ تو طے ہے کہ اس کا آزاد رہنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پر تم ہاتھ ڈالو گے یا میں اپنی بساط پھیلا لوں؟ تم اسے کراچی پہنچتے ہی پکڑ لو گے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ابھی تک پاکستان کا ایک معزز اور مراعات یافتہ قیدی ہے۔ اس کے یہاں پہنچتے ہی میری کوشش ہوگی کہ اس کی ساری مراعات منسوخ کر کے میری کلارک کی گمشدگی اور ارجن کمار کے قتل کے سلسلے میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرا دوں۔ یہ لمبا سلسلہ ہوگا۔ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ہم لوگ ہی اس کی خبر لیں گے۔ کام کتنا ہی طول کھینچے، اس کے آتے ہی میرے آدمی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ تم بول رہے ہو کہ وہ حشمت کا روپ بدل کر ہوٹل میں رہتا تھا اور وہاں کوبرا بن کر غیر ملکی ایجنٹوں سے ملتا تھا۔ غزالہ نے جلال کو یاد دلایا۔ مجھے سب یاد ہے۔ جلال نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دے کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک بار وہ گرفت میں آ جائے تو پھر اس سے ہر جرم کا حساب لے لیا جائے گا۔ پجیرو اور ارجن کمار کے معاملات پولیس کے ریکارڈ پر ہیں۔ میں ان سے پہل کروں گا۔ اس کے ساتھ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا بھی معاملہ ہے۔ صوبراج اور سنیل کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ اس بار سلطان شاہ نے نکتہ اٹھایا تھا۔ ویری گڈ۔ جلال اپنا سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے خوشی ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی بات یاد ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم سب جلال کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے خفگی سے کہا، جلال ذمہ دار آدمی ہے اور ابتدا سے صوبراج پر کام کر رہا ہے۔
اسے سب معلوم ہے کہ کب کیا کرنا ہے، تم لوگ بلا وجہ اس کا استاد بننے کی کوششیں کر رہے ہو۔ ایسا نہ کہو، انہیں بولنے دو، جلال نے ملائمت سے کہا۔ یہ استادی نہیں، ان لوگوں کا جوش و خروش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس غدار کو جلد از جلد پیوند زمین ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ویرا نے مجھے کوئی بات یاد نہیں دلائی۔ اس کی گرفتاری کے لیے ایک مضبوط کیس سیٹلائٹ فون کا ہے۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، ریڈیو اینڈ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اسے پھانسی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ضرور ڈالا جا سکتا ہے۔ مقدمہ چلا تو اسے سال 6 مہینے کی سزا ہو جائے گی۔ یہ بات میں واقعی بھولا ہوا تھا، اس کے سیٹلائٹ فون پر ہمارا قبضہ ہونا ضروری ہے۔ نیک پوری طرح سوبراج کی سرپرستی کرتا رہا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ اس کے لیے تم کیا سوچ رہے ہو؟ جلال نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ بن ڈیوڈ ان کی صفوں کا آخری آدمی تھا جو ہمارے ہاتھ آیا تھا، اور اس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے راوی ان کے لیے عافیت ہی عافیت لکھتا چلا آ رہا ہے۔ کیوں نہ نک کو بن ڈیوڈ سے ملاقات کے لیے روانہ کر دیا جائے؟ نہیں ڈینی، میں ایسے کسی اقدام کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم افراد سے لڑ سکتے ہو، ان کو نیست و نابود کر سکتے ہو، لیکن اداروں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ نک یہاں اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کا قیام قانونی ہے۔ وہ مارا گیا تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا، تلخیاں بلا وجہ جنم لیں گی۔ کافی عرصے سے تم امریکیوں کے لیے نرم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ میں نے ہلکی سی شکایت کی۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین امریکیوں کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل کی یک طرفہ دنیا میں ایسے بیان معنی خیز ہوتے ہیں۔ یہ نرم دلی نہیں، مصلحت اور دانش مندی ہے۔ 10 برس کا لڑکا ایک پلے ہوئے پہلوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لڑے بغیر ہار مان لے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو۔ تم اسلام آباد میں باخبر حلقوں سے بہت قریب ہو، تمہاری کسی نپی تلی رائے سے اختلاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے متفقرانہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ نک کا قتل کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے، کسی بڑے سانحے کا سبب نہیں بن سکتا۔ بظاہر مجھے بھی یہی نظر آ رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی امریکی کا خون اونٹ کی پشت کا آخری تنکا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ چھچورے سورما صابر نہیں ہوتے، وہ بات پر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ امریکی کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لیں۔ یہ باتیں تم ڈینی کو اس لیے سمجھا رہے ہو کہ اس نے نک کے بارے میں تم سے مشورہ کیا ہے۔ اگر کوئی رہزن یا لٹیرا تم سے اجازت لیے بغیر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے تو کیا ہوگا؟ ویرا نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہ سوال تم ہی کر سکتی تھی، میں ڈینی سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ رہزنوں اور لٹیروں کی وارداتوں میں مختلف حالات پائے جاتے ہیں۔ جلال نے ناصحانہ انداز اختیار کر لیا۔ سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، ان کی کارروائیوں پر اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے، کسی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تمہاری ان باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ ہمارا چودھری ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے۔ ویرا بحث پر اتر آئی۔ ہمارا کوئی چودھری نہیں ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں بہت سی دوسری قومیں بھی بستی ہیں۔ یہ سب کی بد نصیبی ہے کہ طاقت کا توازن برباد ہو چکا ہے۔ اب امریکہ روئے زمین کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ جب تک طاقت کا کوئی نیا توازن نہیں بنتا، سب امریکہ کی بات سننے اور ماننے پر مجبور ہیں۔ وقت کے اس ادارے کے خلاف چلنے والے خسارے میں رہیں گے۔ اگر وہ اپنی طاقت کے بل پر عالمی گنڈا بنا ہوا ہے تو بھی بات وہی رہتی ہے، ہم اس کی مرضی پر چلنے پر مجبور ہیں۔ صرف ہم نہیں، سب اس جبر کا شکار ہیں جو روس کی بربادی کے بعد ایک افرید بن کر ابھرا ہے۔ پھر بھی وہ ہمیں ہر معاملے میں نہیں جھکا سکتا، اپنے شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ آج کے معروضی حالات میں ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ جلال رسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ تم شوبراج کے قصے کو بھول کر امریکہ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا سے کہا۔ وہ ایک ہی بات ہے، شوبراج کا مربی اور سرپرست نک ہے، وہ FBI کا ایجنٹ ہے۔ یہ سب امریکیوں کا
کیا درا ہے، تم میری بات لکھ لو کہ ایڈی کا کراچی سے ہوتے ہوئے دہلی جانا خالی از علت نہیں ہے، اب وہ دہلی سے اپنے کسی افسر کو نک کی جگہ لینے کے لیے بھیجیں گے۔ ویرا نے پرزور لہجے میں کہا۔ وہ واقعی دور کی کوڑی لائی تھی، میں سوچ میں پڑ گیا۔ امریکی اور بھارتی گٹھ جوڑ ہر شک و شبے سے بالا ہو چکا تھا۔ جو بھی امریکی افسر بھارت میں رہ چکا ہو، اس کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ بھارت دن رات پاکستان کے خلاف اس کے کان بھرتے رہے ہوں گے اور اس کے دل میں پاکستان کے لیے مخاصمت کے جذبات دوسرے امریکیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایسے کسی افسر کی پاکستان میں تقرری بہت مشکلات کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک متعصب اور بھارت نواز امریکی کو کسی بات پر یا واقعہ کی معقولیت پر قائل کرنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو تعصب کی عینک سے دیکھ کر مقامی انتظامیہ کو بہت پریشان کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اندازہ درست ہو، ایسا ہوا تو ہم اس تقرر کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ جلال نے پرتشویش آواز میں کہا۔ تم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہ جاؤ گے، وہ ایک نئی مصیبت تمہارے سر پر مسلط کر دیں گے۔ ابھی ڈینی نے کرنل داور بن کر ایس ٹی ایف کی طرف سے صوبراج کے ایک بے ضمیر نوکر سے معافی چاہی ہے۔ آنے والے دنوں میں تمہارا سارا وقت ایف بی آئی کے مقامی دفتر میں وضاحتیں اور صفائیاں پیش کرنے میں گزرے گا۔ میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے امریکہ کے خوف کو اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا ہے۔ اس خوف سے نجات حاصل کرو۔ یہ صرف تمہاری نہیں، ہر پاکستانی کی دلی خواہش ہے، مگر اس میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ اصل خطرات کا اندازہ صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو دوست ہونے کے باوجود الزامات کا سامنا کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک بار تم ایک ٹھوکر مار کر دیکھو، یہ تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے، دبو گے تو یہ تمہیں دباتے چلے جائیں گے۔ ابھی ان آزمائشوں کا وقت نہیں آیا، یہ ایک بحرانی دور ہے، ہمیں ان سے مل کر چلنا ہوگا۔ مل کر چلتے رہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھارت ان کی آنکھوں کا تارا بنا رہے گا۔ جلال بھی ویرا کے بیان کی ہوئی سچائیوں کا قائل تھا، اندر ہی اندر وہ ان مجبوریوں پر کڑتا رہتا تھا۔ ویرا نے اس وقت دو ٹوک باتیں کر کے اس کے دل کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ میں نے اس کے بشرے پر آزردگی دیکھی تو ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اب یہ بحث کسی اور وقت کے لیے رکھ لو، وقت کم رہ گیا ہے، ہمیں صوبراج کے بارے میں کچھ طے کر لینے دو۔ ایک مرتبہ وہ موضوع زیر ہو جائے تو ہم اپنی توجہ دوسرے معاملات پر مرکوز کر سکیں گے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ پیدائشی طور پر امریکی ہوتے ہوئے تم اپنے ہم وطنوں سے اس قدر متنفر ہو۔ غزالہ نے ہنس کر کہا، باہر والے صحیح تصویر نہیں دیکھ سکتے، صرف گھر کا بیدی لنکا ڈھاتا ہے۔ ویرا نے تلخی سے جواب دیا، میں نے امریکہ اور امریکیوں کو بہت قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ تم کو معلوم ہے نا کہ میرے ناجائز باپ کو کہاں قتل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد روانہ ہوتے ہوئے اسے وائٹ ہاؤس کے ہائی وے پر کسی خاموش رائفل کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے ایوان صدارت میں ہونے والے اس قتل کی گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ میں نے اسے صرف اتنا موقع دیا کہ وہ اپنے متوفی باپ کا ذکر مکمل کر لے، پھر سختی سے کہا، تم پھر جذباتی ہو رہی ہو۔ اب تم نے اپنی زبان بند نہیں رکھی تو میں جلال کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اب میں چپ رہوں گی۔ ویرا نے یہ کہہ کر شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی۔ مجھے ان 3 پروازوں کے بارے میں بتاؤ جن پر صوبراج نے نشستیں بک کرائی ہوئی ہیں، میں نے جلال سے کہا۔ تم کو تینوں پروازوں پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیلرنگ شاپ والے دونوں آدمی صوبراج پر کڑی نظر رکھیں گے۔ وہ جس وقت بھی ہوٹل چھوڑ کر باہر نکلا وہ مجھے فون پر آگاہ کر دیں گے۔ ایئرپورٹ سے وہ اس کی روانگی دوبارہ کنفرم کریں گے۔ تم یہاں اس کے استقبال کی تیاری کر لینا۔ جلال نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ کلیدی پروگرام سن کر ویرا نے ڈرائنگ روم چھوڑ دیا۔ جلال نے میرے قریب سرک کر نیچی بلکہ سرگوشیانہ آواز میں اپنے لائحہ عمل کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ شیریٹن ہوٹل کے پورچ میں ٹیکسی سے اتر کر میں نے گرد و پیش میں نگاہ ڈالی تو مجھے وہاں کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے آگے بڑھا تو باوردی دربان نے میرے لیے شیشے کا داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے میں ہوٹل کے فسون خیز ماحول میں داخل ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں دہشت گردی کی اکا دکا وارداتیں دنیا بھر میں ہوتی رہتی تھیں، لیکن دہشت گردی کا ہوا کھڑا نہیں کیا گیا تھا۔
ہوٹلوں کی حدود میں پارکنگ سے پہلے گاڑیوں کی تلاشی لی جاتی تھی، نہ مہمانوں کو مخصوص الیکٹرانک چوکھٹوں میں سے گزارا جاتا تھا۔ میں اپنی بھیم گن سمیت اطمینان سے ہوٹل کی زمینی منزل سے پہلی منزل کی طرف جانے والے کشادہ زینوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب میں نے شیع سے بغاوت کی تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ابتدائی لڑائیاں تنہا لڑی تھیں۔ اس وقت ویرا میرے خون کی پیاسی ہوا کرتی تھی۔ پھر سلطان شاہ میرے ساتھ آیا۔ پورے گھرانے کے خاتمے کے بعد غزالہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ پھر اول خان سے تعارف ہوا۔ بعد میں یا شاید اس سے پہلے ویرا بھی مجھ سے آ ملی۔ یوں میرا سفر جوں آگے بڑھتا گیا، میرے شرکائے سفر کی تعداد بڑھتی رہی۔ ان میں تازہ ترین اضافہ جلال کا تھا۔ ان سب لوگوں میں اول خان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اسے اول تا آخر وہ سب باتیں بتا دی تھی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ مجھ سے ہلکا پھلکا اختلاف رائے ہونے کے باوجود وہ خوش تھا کہ نک اور سوبراج کے بارے میں میرے فیصلے مجموعی طور پر بہتر تھے۔ اس نے نک اور ایڈی سے بوٹ بیسن کے علاقے میں میری ملاقات کے موقع پر مجھے اعتماد میں لیے بغیر اپنی سباب دید سے ایس ٹی ایف کی جس پارٹی کو میری حفاظت پر مامور کیا تھا، اس کی افادیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری خواہش پر وہ بہت خوشی سے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ شیریٹن ہوٹل آنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے 8 بجے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اسے دور رہ کر صرف یہ تماشا دیکھنا تھا کہ نک میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ نک سے اس ملاقات میں کوئی فریب کھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ محض احتیاط کے پیش نظر میں اپنی گاڑی کے بجائے ٹیکسی میں ہوٹل آیا تھا۔ پچھلی رات والے ملاقات میں نے اپنی گاڑی استعمال کی تھی، لیکن اس کی نمبر پلیٹیں بدل دی گئی تھیں تاکہ ایف بی آئی والے گاڑی کے نمبر کے ذریعے میرے بارے میں کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس گاڑی کا بار بار استعمال بھی موضوع نہیں تھا، اس لیے اس شام میں نے گاڑی نکالنے کا ارادہ سرے سے ترک کر دیا تھا۔ مشتبہ دوستوں تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی سے بہتر اور محفوظ سواری کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹیکسی لینے کی وجہ سے میں ذرا قبل از وقت گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ٹیکسی جلدی مل گئی، مگر وقت کی کسر راستے میں پوری ہو گئی۔ میں نے زینوں کی طرف جاتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 8:05 ہو چکے تھے۔ میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زینوں طے کر کے اوپری فلور پر پہنچا تو حال میں پھیلی ہوئی خوابناک روشنیوں میں مجھے نک دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے ایک دوہرے صوفے پر اکیلا بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ اس کی نگاہیں زینوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں تو میں نے خفیف سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ لیے جانے کا اشارہ دیا۔ رک کر طاہرانہ انداز میں نظریں دوڑائیں۔ ایک ستون کے ساتھ اول خان کو صوفے پر بیٹھے دیکھا اور مطمئن ہو کر نک کی طرف چل دیا۔ اول خان نے اس وقت اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کی ہوئی تھیں۔ نک سیاہ رنگ کے ہلکے سوٹ میں ملبوس تھا اور بالکل خالی ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تپاک سے میرا خیر مقدم کیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد ہم دونوں اسی دوہرے صوفے پر ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم نے ملاقات کا ارادہ ترک نہ کر دیا ہو، اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ سواری اور پھر ٹریفک کی مجبوری درپیش تھی۔ تم کس وقت آ گئے تھے؟ میں 7:45 بجے آ گیا تھا۔ نیچے چائے کا ایک کپ پینے کے بعد 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے اوپر آ گیا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی بات شروع کر دو۔ زیادہ دیر تک یکجا رہنا ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ٹی شاپ یا ریستوران میں جانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی وہ فرمائش مسترد کر دی۔ تم صرف ایڈی کی طرف سے بدظن ہو یا ہم سب کے خلاف ہو گئے ہو؟ چند ثانیوں تک سوچنے کے انداز میں خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تم سب سے بد دل ہو گیا ہوتا تو اس وقت یہاں نظر نہ آتا۔ میں نے سختی سے جواب دیا، یہ تم نے کس قسم کی بات چھیڑ دی؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں، تھوڑی دیر میں تمہیں بھی ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو اور میرے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم نے مجھے جرح کرنے کے لیے بلایا ہے تو میں اتنی آسانی سے یہاں نہ آتا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں تمہارا ذہن پڑھ چکا ہوں، تم اپنے قول کے پکے ہو، لیکن یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ تم ایڈی سے خوش نہیں ہو۔ فون پر میں نے یہ بات کھل کر بتائی تھی۔ یہ تمہاری رائے نہیں، حقیقت ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں یہ سب باتیں تمہیں بتا چکا ہوں، تم میری
زبان سے ان کا اعادہ کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ بڑے کاموں میں ذاتی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرو گے۔ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ یہ بات بھی طے ہو چکی تھی، تم اسے دہرا رہے ہو۔ دہرانا ضروری تھا۔ اس وقت میں تمہیں امریکی فورسز کے خاص کمانڈو کی بایولوجیکل گن دینے والا ہوں، جو ایک راز کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ گن دشمنوں کی سرزمین پر تیز ترین کمانڈوز ایکشن کے لیے ایجاد کی گئی ہے اور صرف 2 مواقع پر کامیابی سے استعمال کی گئی۔ امریکی فورسز سے باہر تم پہلے عام شہری اور غیر ملکی ہو جسے یہ گن دی جائے گی۔ یہ تمہارے پاس میری امانت ہوگی، تم اسے ڈینی کے ساتھ واپس لوٹا دو گے۔ بایولوجیکل گن کا ذکر سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ عرصے سے اخبارات میں اس قسم کے ہتھیار کا ذکر آنے لگا تھا، مگر میں نے نک پر کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر بے رخی سے پوچھا، تم اس کی تعریف میں بولے جا رہے ہو، یہ نہیں بتاتے کہ میرے پاس اس کا کیا مصرف ہوگا؟ یہ بہت مختصر اور خطرناک ہتھیار ہے، اختصار سے اسے بی گن کہا جاتا ہے۔ یہ میری جیب میں موجود ہے، لیکن تم اندازہ نہیں لگا سکے ہوگے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار موجود ہے۔ اسے فائر کرنے سے ایک خطرناک گیس کی نپی تلی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس کیمیائی گیس کے ایک فائر سے ڈینی کے سارے اعصاب شیل ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ دیکھے اور سنے گا اور اپنے ہوش و حواس میں رہے گا، لیکن زبان سمیت اپنے بدن کے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکے گا۔ دہلی جاتے ہوئے ایڈی یہ گن مجھے دینے کے لیے رکا تھا۔ واشنگٹن میں یہ اس خبر نے خوشی اور سنسنی کی لہر دوڑا دی ہے کہ ڈینی ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ وہ بھیڑیا اور خونی درندہ ہے۔ اس خطرناک آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف کہیں لے جانا آسان نہیں ہوگا۔ تم اسے بی گن سے مفلوج کر کے میرے پاس لاؤ گے تاکہ اس کے فرار کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ مہلک لیزر شعاعیں اگلنے والی بیم گن میری جیب میں تھی۔ بی گن وہ دینے والا تھا۔ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر دنیا بھر میں پابندی عائد تھی۔ امریکہ ایسے ہتھیاروں کا سب سے بڑا مخالف تھا، لیکن نیک فخر کے ساتھ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ کیمیائی گن امریکی کمانڈوز کے زیر استعمال تھی، کسی بھی لمحے میرے پاس بھی آ سکتی تھی۔ اعصاب کو ناکام کر دینے والی زہریلی گیس پھینکنے والی وہ بی گن نک کے بیان کے مطابق 2 مواقع پر استعمال کی جا چکی تھی اور اس کے نتائج توقع کے عین مطابق برآمد ہوئے تھے۔ وہ ایک لرزہ خیز انکشاف تھا جو اس میدان میں امریکی منافقت کا مظہر تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔